آن لائن میٹنگ اٹینڈ کرتا جیسے وہ باہر نکلا، سامنے سے آتی روحینہ کو دیکھتا ہی ٹھٹکا، لیکن اگلے ہی پل سر جھٹکتا وہ آگے بڑھ گیا۔ ہائے کزن، وہ تو نظر انداز کر گیا، لیکن روحینہ نظر انداز کر دے ایسا تو ناممکن ہی تھا۔ کدھر جا رہے ہو؟ سینے پر بازو باندھے پوچھتے، اس کی آنکھوں میں شرارت بالکل واضح تھی۔ تم سے مطلب، اور یہ کالی بلی کی طرح میرا راستہ مت کاٹا کرو۔ وہ غصہ ضبط کرنے کے باوجود بھڑکا۔ ایک منٹ کزن جی، اتنا بھڑک کیوں رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال ہی تو پوچھا ہے۔ وہ اسے تپانے والے انداز میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا۔ نہیں تو، جنرل انفارمیشن لے رہی تھی۔ آج کل کچھ زیادہ ہی ایجنٹ سے لگنے لگ گیا نا، مت کیا کرے اتنا غصہ۔ چہرہ دیکھیں، جھریاں پڑ گئی ہیں۔ وہ چہرے پر سنجیدگی لیکن آنکھوں میں شرارت لیے بولی تھی۔ وہ صرف 28 سال کا ہی تو تھا، انتہا کا ہینڈسم اور مردانہ وجاہت کا بھرپور شاہکار مرد تھا۔ پورے خاندان میں اس کی خوبصورتی کے چرتے ہر طرف گردش کر رہے تھے، اور وہ اسے کیا بکواس کر رہی تھی۔ ارمان نے اس کی بات کا جواب دیے بنا ایک طرف سے ہو کر نکلنا چاہا کہ وہ پھر سے سامنے آ گئی۔ ویسے ایک بات کرنی تھی آپ سے مسٹر کزن۔ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوئے۔ جلدی بولو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ گھڑی پہ وقت دیکھتا عجلت میں بولا۔ کیوں؟ وقت کسی کو دے آئے ہیں؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے تپائے جا رہی تھی۔ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو، کسی دن میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتا بولا۔ آپ مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گے؟ مجھ پہ؟ روحینہ سلطان پہ میں نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ وہ بھی اس کے مقابل آتے بولتی اس کا اور اپنا قد دیکھنے لگی۔ وہ اس کے کندھے سے تھوڑا سا نیچے ہی آتی تھی، اس لیے ہمیشہ گردن اٹھا کر اور پنجوں کے بل اوپر ہوتے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی بولی۔ ضائع ہو جاؤ گی کسی دن میرے ہاتھوں۔ امان بیٹا، کہیں جا رہے ہو؟ اچانک سے جاسمین بیگم نے ان کے پاس آتے ان دونوں کو ایک نظر دیکھتے پوچھنے لگی۔ جی، باہر جا رہا ہوں، وہ مؤدب لہجے میں بولا۔ ہاں، یہ رسید لے لو، جیولری شاپ سے سیٹ اٹھانا ہے۔ وہ اسے ایک رسید پکڑاتے بولی۔ جی ماما، صحیح ہے، میں آتے ہوئے لے آؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ہے کہ گھوری روحینہ پہ ڈالتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ تم کیا ہر وقت امان کے آگے پیچھے منڈلاتی رہتی ہو؟ دور رہا کرو میرے بیٹے سے۔ مجھے نا بہت شوق ہے آپ کے بیٹے کے ارد گرد منڈلانے کا، کرش ہے وہ میرا۔ روحینہ نے انہیں مزید دبایا۔ تم تو ہو ہی بے شرم لڑکی۔ ماں باپ زندہ ہوتے تو کچھ سکھاتے کہ بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے۔ بن ماں باپ کے پلی ہونا، اسی لیے نہ عقل ہے نہ بات کرنے کا سلیقہ۔ وہ اس کی اس جگہ وار کر گئی تھی جہاں اسے سب سے زیادہ لگے تھے۔ آپ میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہ بولیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ اولاد آپ بھی رکھتی ہیں۔ آپ کا بیٹا نعمان کتنا شرمدار ہے سبھی کو پتہ ہے، کچھ بھی چھپا نہیں کسی سے۔ اور ہاں، کسی پر ایک انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لیا کریں، باقی کی 4 آپ پہ ہی اٹھیں گے۔ وہ آنسو ضبط کرتے انہیں آئینہ دکھاتی پلٹے تھے کہ سامنے امان کو دیکھتی وہ اپنے لبوں کا کونا بے دردی سے دانتوں کے نیچے رکھے اور پھر وہاں رک نہ سکی۔ ماما، کتنی بار منع کیا اس کے منہ مت لگا کریں، انتہا کی بدتمیز لڑکی ہے، جس سے بھی بات کرتی ہے بدتمیزی پہلے کرتی اور مجھے نہیں اچھا لگتا کوئی آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بھی بات کرے۔ وہ ان کو اپنے گلے سے لگاتا مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ امان میری جان، تمہاری یہی کیئر، یہ پیار، یہ محبت ہی میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کا ہاتھ ہمیں بولی تھی۔ امان زیر لب مسکرا دیا۔ روحینہ نے روم میں آتے دروازہ زور سے بند کرتے لو کیا اور وہیں دروازے کے پاس بیٹھی سسک کر رو دی۔ اس کے والدین 10 سال پہلے جہاز کریش میں مارے گئے تھے، تب وہ صرف 9 سال کی تھی۔ دادا کی لاڈلی تھی، بنا ماں باپ کے پلی بڑی تھے۔ اس کے دادا جان اور دایا جان داؤد سلطان اس کے چچا کرن کے والد اختر سلطان خوب لاڈ اٹھاتے تھے، سوائے ایک ہستی کے، اس کی تائی جان، جن کی آنکھوں میں وہ شروع سے ہی کھٹکتی تھی، اور اس بات کو روحینہ بھی اچھے سے جانتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ انہیں مزید چڑھاتی تھی اور اینڈ ہمیشہ اس کی تربیت پہ بات لا کے ختم کر دیتی تھی۔ آج بھی اس کی تربیت پہ انگلی اٹھائی تو بدلے میں یہ ان کے چھوٹے بیٹے کا تانا دے کے آ گئی، جو ایک ماہ پہلے اپنی یونی کی ایک لڑکی کو بیاہ کے گھر لے آیا تھا
اور سب سے لڑا تھا اس لڑکی کی خاطر، لیکن اسے اس گھر کی فرد کی حیثیت دے کے ہی دم لیا تھا۔ پرسنلی اسے نعمان سے کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن تائی جان کو کچھ تو جواب دینا بنتا تھا۔ ان کا بڑا بیٹا امان سلطان، اس کی کوئی بات اسے ملتی ہی نہیں تھی کہ اس کا تانا دیتی۔ وہ ہمیشہ یہی شو کرواتی کہ وہ امان کو ناپسند کرتی ہے، لیکن در حقیقت امان اسے اچھا لگتا تھا، پر ان دونوں ماں بیٹے کی اپنے لیے ناپسندگی دیکھتے وہ بھی اپنی نفرت اور غصے کا برملا اظہار کر دیا کرتی تھی۔ دراز سے اپنے ماں باپ کی تصویر نکالتے ان پہ ہاتھ پھیرتی وہ سینے سے لگا کے۔ کبھی کبھی یہ تنہائی اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ اکیلا پن حد سے سوا ہو جاتا تھا اور وہ خود کو اس بھری دنیا میں اکیلا سمجھتے تھے۔ اگر دادا جان کا سہارا نہ ہوتا تو شاید اب تک وہ کیا سے کیا کر دیتی۔ اس کی بجھتی زندگی کا روشن ستارہ سلطان صاحب ہی تھے۔ آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا سلیمان، آپ کی امی جو چاہتی ہے نا آپ نے وہی کرنا، پھر مجھے کیوں بیچ دوراہے پہ لا کے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کرن نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ سلیمان نے غصے سے لب بھینچے۔ امی کی تم فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سلیمان اور کرن اس وقت چھت پہ ٹہل رہے تھے۔ اور آپ جانتے ہیں وہ ہمارے رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گی، کرن نے اپنی انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا۔ پریشانی اس کے چہرے سے صاف ہوا دیتا تھی۔ یہ میں سنبھال لوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ تم بس چچی جان کو شارق کے رشتے سے انکار کر دو تاکہ شارق کا چیپٹر تو کلوز ہو۔ وہ اپنی بات پہ زور دیتا بولا۔ اس کا چیپٹر صرف ایک بات پہ ہی کلوز ہو سکتا ہے، جب تائی جان رشتہ ڈالیں گی نا، ماما بابا کے پاس آپشن ہوگا، تبھی میں بھی تو کچھ بولوں گی نا، ورنہ سلیمان میں بتا رہی ہوں، ماما نے شارق کے رشتے کے لیے حامی بھر لی تو مجھے خبردار جو کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی کی۔ سلیمان نے غصے سے اس کی کلائی کھینچتے خود سے قریب کیا تو وہ سہم گئی۔ مجھے مجبور مت کرنا کہ میں کوئی انتہائی سخت قدم اٹھاؤں جس پہ تمہیں بھی تکلیف سہنی پڑے۔ سلیمان ایک دم جنونی سا ہوا۔ سلیمان پلیز، کوئی دیکھ لے گا۔ کرن کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ سلیمان نے پل میں فاصلہ بناتے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نیچے جاؤ۔ وہ اپنا رخ دوسری جانب کیے سخت انداز میں بولا۔ ناراض ہو گئے ہیں؟ کرن کی آنکھیں نم ہوئے۔ نہیں، تم جاؤ نیچے، میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ وہ ابھی بھی رخ پھیرے ہوئے تھا جو کرن کو سخت گرا گزر رہا تھا۔ میری طرف دیکھیں، ایسے کریں گے تو میں بہت روؤں گی۔ پھر سلیمان مجھے بازو سے تھامے اپنی طرف کرتے رندے لہجے میں بولے۔ پاگل پن نہیں کرو، ابھی جاؤ نیچے، میں بات کروں گا مما سے، لیکن تم ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہو، کسی اور کا نام بھی لیا تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اس کے گالوں پر آئے آنسو پونچھتا جارحانہ انداز میں بولا۔ چلو جاؤ نیچے، شاباش۔ آخر میں وہ نرمی سے بولا تو کرن اپنے آنسو پونچھتے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھا گئی، جبکہ سلیمان وہیں کھڑا رہا۔ کرن اس کے چچا جان کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی منظور نسل، لیکن اس کی والدہ کی ضد تھی کہ انہیں اپنی بہن کی بیٹی لانی تھی۔ جاسمین بیگم کو اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا تھا۔ سب سے بڑا امان تھا جس کی عمر لگ بھگ 30 سال کے قریب تھی۔ انتہا درجے کا خڑوس اور غصیلا انسان تھا جس کی اپنی ایک لائف تھی، بزنس لائف۔ اس کے علاوہ نہ وہ کچھ سوچتا تھا نہ سوچنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں محبت کا چیپٹر کلوز ہو چکا تھا۔ جب اس کے نکاح میں ہوتے عین رخصتی والے دن تانیہ نے گھر سے بھاگ کر سب کی عزتوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا۔ 1 سال ہونے کے بعد بھی وہ آج بھی انہی لمحوں میں جی رہا تھا، آگے بڑھ ہی نہیں پایا تھا۔ اسے 2 سال چھوٹا جو اپنے چچا جان کی بیٹی کرن کو پسند کرتا تھا، اسے 2 سال چھوٹا سلیمان تھا جو اپنے چچا جان کی بیٹی کرن کو پسند کرتا تھا۔ سلیمان سے 2 سال چھوٹا نعمان تھا جو اپنی یونی کی ایک لڑکی سے نکاح کر کے گھر لے آیا تھا، اور سب سے چھوٹا ساران تھا جو 22 سال کا تھا، انتہا کا شرارتی اور نٹکھٹ تھا۔ وہ اور روحینہ ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ دونوں کی دوستی مثالی تھی اور تقریباً ہر کرائم میں وہ پارٹنر ہوتے تھے۔ یہ اور بات تھی، اکثر وہ اسے اکیلا چھوڑ کر غائب ہو جاتا تھا، خاص کر جب کوئی معاملہ امان کی عدالت میں جاتا تو ساران کا رفو چکر ہونا بنتا تھا۔ وہ باپ سے بھی زیادہ امان سے ڈرتا تھا۔ امان کے غصے سے سبھی گھر والے خائف ہی رہتے تھے۔
ایک روحینہ ہی تھی جو بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، جو امان کو سخت چبھتا تھا۔ وہ تقریباً اس سے 11 سال چھوٹی تھی اور وہ اس سے عزت ہی ایکسپیکٹ کرتا تھا، پر مجال تھا کہ روحینہ اس سے اچھے سے بات کر لے۔ سلطان ہاؤس میں 3 فیملیز تھی۔ سب سے بڑے داؤد سلطان، جو کہ امان، سلیمان، نعمان اور ساران کے والد تھے۔ دوسرے نمبر پر اختر سلطان تھے جو کرن کے والد تھے، اور سب سے چھوٹے بیٹے اور بہو کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو کہ روحینہ کے والدین تھے۔ سلطان ہاؤس میں رہنے والے مقیم تو کافی تعداد میں تھے، لیکن دلوں میں سب کے چاہت کم ہی تھی۔ دادا جی پلیز اجازت دے دینا، میری سب دوستیں جا رہی ہیں مری، مجھے بھی جانا ہے۔ روحینہ کب سے بیٹھی اپنے دادا سے اپنی یونی کی فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پہ جانے کی پرمیشن مانگ رہی تھی، لیکن اس کے دادا اسے جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ روحی بیٹا، میرا دل پریشان رہے گا، جانتی بھی ہو کتنا وہمی سا ہوں میں، جب تک واپس نہیں آ جاؤں گی میرا دل اٹکا رہے گا۔ دادا جی، روحینہ نے لاڑ سے ان کے گلے کے گرد باہیں حائل کی، آپ میرے اچھے دادا جی ہیں، ہے نا؟ پلیز جانے دینا، میں آپ سے رابطے بھی رکھوں گی اور اپنا خیال بھی، ان کی تسلی کروا رہی تھی۔ پر سلطان صاحب کا دل انہونی کیسے انداز میں برا ہو رہا تھا۔ صرف ایک دن کی بات ہے دادا جان پلیز، وہ منتیں کر رہی تھی کہ تبھی امان روم میں داخل ہوا۔ سلام کرتا ان کے پاس برجمان ہوا۔ اسے دیکھتی روحینہ کی شرارت کی رگ بھڑکی تھی۔ دادا جان کل منشی خیر دین آئے تھے، وہ زمینوں کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ ملک زمین نے ہماری کنویں والی زمین پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے اور اچھی خاصی وہاں لڑائی ہوئی ہے۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائی یہ بات؟ امان کی بات پہ سلطان صاحب نے لب بھینجے۔ بیٹا کیا ضرورت ہے زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اس قدر پریشان ہونے کی، جبکہ اس زمین کی اتنی اہمیت نہیں۔ دادا جان بات اہمیت کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ ہماری ہے۔ وہ تھوڑا آگے کی طرف جھک کے بیٹھتا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر گیا۔ روحینہ بہت غور سے اس کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش کو امان بہت اچھے سے خود پہ محسوس کر رہا تھا۔ بیٹا زندگی سے زیادہ اہم کچھ نہیں، کیا ضرورت ہے اس زمین کی خاطر لڑائی جھگڑا کیوں کرنا؟ دادا جان کی بات پہ امان نے لب بھینجے۔ دادا جان، ملک زمین سے ڈرنے کی کوئی تک نہیں بنتی، میں بہت اچھے سے اسے ہینڈل کر لوں گا۔ آپ سے بس یہی گلہ ہے کہ آپ نے مجھے بتانا کیوں ضروری نہیں سمجھا۔ وہ شوقی لہجے میں بولا۔ یار چھوڑو اسے، تم میری بات غور سے سنو۔ میں نے تمہاری شادی کا سوچا ہے، میں چاہتا ہوں اب تمہارا گھر بس جائے۔ سلطان صاحب کی بات پر امان نے ایک نگاہ روحینہ کو دیکھا اور پھر سلطان صاحب کی جانب خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ جانتے ہیں یہ ناممکن ہے، پھر کیوں آپ وہ بات کرتے ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی؟ وہ اپنی جگہ پہ پہلو بدلتا رہ گیا۔ ہونے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے دادا جان، لیکن اگر کوئی آگے ہی نہ بڑھنا چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ روحی کی بات پر امان نے اسے غصے سے گھورا۔ میں چلتا ہوں دادا جان، بعد میں بات ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ 1 منٹ کا سن۔ روحی اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ اپنے قدموں پہ اچانک تھما۔ آپ کی ایک اس ضد کی وجہ سے 2 لوگوں کا گھر نہیں بس رہا، آپ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولتی امان کو غصہ دلا رہی تھی۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ کون 2 لوگوں کا گھر نہیں بس رہا؟ آپ دادا جان سے پوچھ لیں، جنہوں نے سلیمان بھائی اور کرن کی شادی کی شرط یہی رکھی ہے، پہلے آپ کی شادی ہوگی پھر ان کی شادی ہوگی۔ وہ دھیرے سے کہتی پیچھے مڑ کر دادا جان کو دیکھتی دھیما سا مسکرائی۔ ان کا رشتہ کب طے ہوا؟ امان کو اس کی بات پہ اچنبھا ہوا۔ ہائے، آپ کو نہیں پتا؟ وہ تو کب سے طے ہوا ہے، لیکن دادا جان کی خواہش ہے کہ پہلے گھر کے بڑے بیٹے کی شادی ہو، پھر ہی چھوٹے بیٹے کے سر پہ صحرا سجے گا۔ وہ متفکر انداز میں بولی تو امان دادا جان کے جانے پڑا۔ دادا جان، کیا یہ سچ ہے؟ وہ تصدیق جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے بیٹا گھر کے بڑے بیٹے تم ہی ہو تو پہلا حق تمہارا ہے۔ کب تک اس بے وفا اور کم ظرف لڑکی کی یاد میں بیٹھے رہو گے؟ بھول کیوں نہیں جاتے؟ دادا جان پلیز مجھے مجبور مت کریں، میں جو کام نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کروں گا۔ آپ سلیمان اور کرن کی شادی طے کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ میرے بارے میں سوچیں۔ امان سلطان نے صاف لفظوں میں اپنے دادا جان سے کہا، جس پر پیچھے کھڑی روحینہ نے گھورتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے یہ شخص شادی نہیں کرنے والا تھا۔ دادا جان پلیز مان جائیں نا،
وہ بیچارے دونوں ایک دوسرے کتنا پسند کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کی محبت آزمائش بنی ہوئی ہے۔ وہ کتنے آرام اور سکون سے ان کی محبت کا پرچار کر رہی تھی۔ امان تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بیٹا انشاءاللہ اللہ اچھا کرے گا، لیکن ایک بات ہے، جب تک امان کی شادی نہیں ہوگی اس گھر میں کسی کو بھی شادی کی اجازت نہیں دوں گا۔ دادا جان کی بات پر امان نے لب بھینچے۔ بس دیکھ لیا آپ نے، آپ کی وجہ سے دو پیار کرنے والے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ روحینہ نے امان کو گھوری ڈالتے ہوئے کہا۔ دادا جان آپ پلیز اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں اور مجھے نہیں مجبور کریں، ایسا ناممکن ہے۔ وہ اپنی کہتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ روحینہ پھر سے ان کے قریب بیٹھی۔ آپ جانتے ہیں نا تائی امی کو، وہ اپنی بھانجی کو لا کر دم لیں گے۔ اگر آپ اب بھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے تو وہ دونوں دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ تو دادا جان پلیز مان جائیں، آپ ان دونوں کا ایٹ لیسٹ رشتہ تو طے کر دینا، تاکہ وہ ایک دوسرے کے نام ہو جائے، ایک سکون آ جائے گا نا۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، لیکن اس کی باتیں بہت بڑی بڑی تھی۔ دادا جان نے اسے مسکراتے ہوئے ہلکی سی چپٹ اس کے سر پہ لگائے۔ بہت بولنے لگی ہے تم، جاؤ تیاری کرو، مری نہیں جانا تم نے۔ دادا جان کی بات پر روحینہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ سچ دادا جان، آپ نے مجھے اجازت دے دی؟ یہو یو آر دا ورلڈ دا بیسٹ دادا جان۔ ان کے گلے لگتی وہ انہیں پیار سے حگ کرتی، ان کے گال پہ بوسہ دیتی، ان کے کمرے سے باہر نکلے۔ جہاں امان کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے باہر نکلنے پر غصے سے اس کی کلائی کا دبوچے وہ اپنے کمرے کی جانب۔ اس اچانک افتاد پر روحینہ بری طرح جھٹپٹ آئی۔ کمرے میں لے جاتے ہیں اس نے روحینہ کو دیوار کے ساتھ پن کیا اور غصے سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیوں انٹرفیئر کر رہی ہو سب کی لائف میں؟ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ چین اور سکون سے کیوں نہیں بیٹھتی ہو تم؟ امان نے غصے سے اس کے چہرے پر اپنی گرم سانس سے چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر روحینہ کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو مچلا۔ پہلے تو آپ پیچھے ہو کر بات کریں مجھ سے، اتنا نزدیک کون آتا ہے؟ وہ تھوڑا سا گڑبڑا گئی، لیکن پھر بھی خود اعتمادی سے بولی۔ تمہارے نزدیک آنے کی مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے روحینہ سلطان، بہتر ہوگا میرے معاملے میں آج کے بعد انٹرفیئر مت کرنا، اور دادا جی کے سامنے تو بالکل بھی مت۔ وہ اسے انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کر رہا تھا۔ آپ انتہائی سخت دل انسان ہیں، آپ کو کوئی احساس ہی نہیں کہ آپ کی وجہ سے، میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا روحینہ۔ اس بات کو اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لو، اور دوبارہ میں تمہیں اپنے معاملے میں بولتا نہ دیکھوں، ورنہ اس کی سزا تمہیں سخت دوں گا۔ اس نے غصے سے روحینہ کی بات کو کاٹتے ہوئے جھٹکے سے اسے بازوؤں کو چھوڑا تو وہ گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ اللہ سے ایک دعا ہے کہ یہ جس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت اچھی دی ہے نا، کاش اس طرح آپ کا دل بھی اچھا ہو جائے۔ وہ غصے سے کہتے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن اس کے بعد نے امان کو سخت طیش دلایا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ امان نے اسے کھڑے تھے روحینہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تو اس بار وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ امان سلطان غصے سے پیچھو تاب کھاتا رہ گیا۔ اسے وہ وقت پھر سے یاد آنے لگا جب وہ دلہا بن کر اپنے خاندان کی بیٹی کو بیاہنے گیا تھا جو اس کے نکاح میں تھی، لیکن رخصتی والے دن پورے خاندان میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی، تانیہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تب امان کے اوپر کئی سوال کھڑے ہوئے تھے، کتنے لوگوں کو اس نے جواب دیا تھا، اس کی عزت پہ آنچ آئی تھی۔ اب بھی اس بات کو 1 سال گزر چکا تھا، لیکن جب بھی کوئی اس کی شادی کے حوالے سے بات کرتا تو وہ طیش میں آ جاتا اور اس کے زخم پھر سے ہرے ہونے لگتے۔ اسے کوئی تانیہ سے جنونی محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس کی عزت تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ اس نے اسے کافی ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر جگہ پہ، ہر طرح سے اس نے اپنے آدمی چھوڑے، اور وہ اب تک اس کی تلاش میں تھا جو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ زندہ بھی تھی یا نہیں وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا، لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں 1 سال پہلے تھا۔ اس کے اپنے، اس کے والدہ، اس کے بابا، اس کے دادا جان سبھی چاہتے تھے کہ وہ آگے بڑھے، اپنی زندگی کا آغاز کرے، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا، کیونکہ اس کا دل بنجر ہو چکا تھا۔ اب وہ کسی لڑکے پر اعتبار بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے لیے ساری دنیا کی لڑکیاں بے وفا تھیں، اس لیے وہ ہر بار ٹال جاتا۔ پر آج جس طرح روحینہ نے دادا جان کے سامنے اس کی شادی کا ذکر چھیڑا، اور سلیمان اور کرن کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے
اس کو گردانا تو اسے سخت ٹینشن ہو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائی کے ساتھ کچھ برا ہو، اس لیے اس نے اپنے والدین سے سلیمان اور کرن کے حوالے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ سلیمان اور کرن کے رشتے کی بات پر گھر میں ایک بونچال سا آ گیا، لیکن دادا جان کے سامنے کسی کی بات ٹک نہ سکی۔ جاسمین بیگم نے بہت زیادہ شور شرابہ مچایا کیونکہ وہ اپنی بھانجی اس گھر میں بہو کے طور پر لانا چاہتی تھی۔ ایک طرف نعمان نے ان کا دل توڑا تو دوسری طرف امان بھی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں سلیمان پر غصہ تھا کہ سلیمان انہیں ناراض نہیں کرے گا، لیکن اب سلیمان کی پسند کرن ہے، یہ جان کر انہیں سخت طیش آیا ہوا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کرن کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے، لیکن جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ اس رشتے کے پیچھے روحینہ ہے اور روحینہ کے کہنے پر ہی دادا جان نے سلیمان اور کرن کا رشتہ پکا کیا ہے، تو انہیں سب سے زیادہ غصہ روحینہ پر آیا۔ لیکن وہ اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھی، وہ اپنی فرینڈز کے ساتھ ٹرپ پر مری گئی ہوئی تھی اور جاسمین بیگم اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے آڑے ہاتھوں لے۔ دادا جان نے سلیمان اور کرن کا رشتہ پکا کر دیا اور ان کی خواہش تھی کہ جمعہ کو ان دونوں کا نکاح ہو جائے، لیکن رخصتی انہوں نے روک دی تھی، اور وہ تب تک نہیں ہونی تھی جب تک امان اپنی زندگی کا آغاز نہیں کرتا تھا۔ روحینہ کی دادا جان سے فون پر بات ہوئی تو انہوں نے اسے سلیمان اور کرن کے رشتہ پکا ہونے کی اطلاع دی۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی، فوراً کال کر کے کرن کو مبارکباد دی اور واپس آنے پر اسے ٹریٹ بھی لینے کا فل پلان کیا۔ کرن بہت خوش تھی، ظاہری بات اسے اس کی محبت مل رہی تھی تو وہ خوش تھی، اور یہ سب روحینہ کی وجہ سے پاسبل ہو رہا تھا۔ روحینہ نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، جاسمین بیگم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ تمہاری وجہ سے ہمارے گھر میں اتنا بونچال آ گیا ہے، تمہیں کوئی احساس ہے اس بات کا؟ اس کی کلائی زور سے تھامے وہ اپنے سامنے کر گئی۔ دوسری طرف کرن اور اس کی والدہ بھی حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ تائی جان، میں نے کیا کیا ہے؟ روحینہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم اس گھر کی بڑی نہیں ہو؟ تم اپنے ہر فیصلے دادا جان سے بول کر ہم سب پر تھوپتی ہو۔ بھولو مت، سلیمان میرا بیٹا ہے اور اس کی شادی وہی ہوگی جہاں میں چاہوں گی، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی بات پہ آسیہ بیگم اور کرن کا دل دہل گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب پریشانی سے دیکھا۔ مطلب وہ اس رشتے کے لیے راضی نہیں تھی؟ کرن کا سر جھک گیا۔ پلیز تائی جان، ہر وقت غصہ نہ کیا کریں۔ آپ اور آپ کا بڑا بیٹا پتہ نہیں کیوں ہر وقت اتنا غصے میں رہتے ہیں، نہ خود سکون سے رہتے ہیں نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتے ہیں۔ روحینہ، وہ انتہائی بدتمیزی سے بات کر رہی تھی کہ اندر آتے امان نے سنتے اسے ٹوکا تو وہ ایک دم چپ کرتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے اندر تمیز کی بہت کمی ہے، جہاں جو جی میں آتا ہے منہ اٹھا کر بولنا شروع کر دیتی ہو، نہ بڑے کا لحاظ نہ ادب۔ وہ اسے کڑے تیور لیے سخت سرد لہجے میں بولا۔ مجھے تائی امی فضول میں ڈانٹ رہی ہیں، میں نے کیا کیا ہے؟ ہر بات کا الزام مجھ پر کیوں لگا رہی ہیں یہ؟ ایک بار جا کر اپنے بیٹے سے کیوں نہیں پوچھ لیتی وہ کیا چاہتا ہے؟ روحینہ نے بھی تیز لہجے میں جواب دیا۔ اپنی بات رکھنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، ہر وقت ضروری نہیں جاہلوں کی طرح گلا پھاڑ کر بدتمیزی کرو۔ امان ابھی بھی اس کی بدتمیزی پر سخت غصہ تھا۔ چھوٹے بڑوں سے ہی سیکھ لیتے ہیں، اگر بڑے اپنی زبان کو قابو میں رکھیں تو چھوٹے بھی۔ روحینہ سلطان، اچانک سے امان کا ہاتھ اٹھا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں معلق چھوڑ دیا۔ جاسمین بیگم نے ایک دم سے امان کو روکا۔ امان، نہیں بچے، ہاتھ نہیں اٹھانا، چھوڑ دو اس لڑکی کو اس کے حال پر، یہ تو ہے ہی ایسی، مت منہ لگو اس کے۔ ان کی باتوں پہ روحینہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ماما، اس کی زبان اب کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے، سب باتیں اپنی جگہ، لیکن اس کی بدتمیزی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے جو میں بالکل سہن نہیں کروں گا۔ وہ ماں کو دیکھتا بولا، پلٹ کے روحینہ کو قہر بھری نگاہ سے دیکھتا بولا، جس کی آنکھ سے ضبط کے باوجود بھی آنسو نکلتا اس کے گال پہ بہہ نکلا تھا۔ اس کا ایک آنسو امان کے دل پہ گرا تھا۔ وہ ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ بیٹا، جن کے ماں باپ دنیا میں نہ ہوں وہ ایسی منہ پھٹ اور بد لحاظ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جاسمین کے لہجے میں غصہ اور نفرت پنہا تھی، جسے محسوس کرتے روحینہ کا دل سخت دکھا۔ مانا کہ میں بدتمیز بھی ہوں اور منہ پھٹ بھی، دنیا کی ہر برائی مجھ میں پائی جاتی ہے، لیکن آپ کو جو بھی کہنا نا مجھے کہہ لیں، ہاتھ اٹھایا تو مار بھی لیں،
شاید اس سے آپ کے دل کو سکون مل جائے۔ لیکن میرے ماما بابا کے بارے میں کچھ مت کہیے گا تائی جان، میں برداشت نہیں کروں گی۔ وہ اپنے رندے لہجے کو سخت بناتے جاسمین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتی، انہیں لب بھینچنے پر مجبور کر گئی۔ مما، کرن سے شادی میری اپنی خواہش ہے، اور میں نے خود دادا جان سے کہا تھا۔ اس سب میں آپ روحینہ کو کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ اچانک سے سلیمان اور سلطان صاحب اندر آتے ان کی باتیں سن چکے تھے۔ دادا جان کو جاسمین کی باتیں اتنی بری لگی کہ وہ ایک لفظ تک نہ بول سکے، اور روحینہ کے ہاتھ اٹھانے والی بات پر انہیں شدید شوق لگا کہ امان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا، اس بچی پہ جس کا اس دنیا میں ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ تو چپ ہو گئی، لیکن سلیمان سے برداشت نہیں ہوا تو وہ آخر بول دیا۔ سلیمان کی بات پہ جاسمین نے ماتھے پر بل ڈالی اسے دیکھا۔ سلطان صاحب کی موجودگی کی وجہ سے وہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر گئی۔ روحینہ مزید وہاں نہ کھڑی رہ سکی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ بہت زیادتی کرتے ہیں روحی کے ساتھ، بلا وجہ اسے اتنا سناتے ہیں کہ وہ پھر بدتمیزی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پلیز ماما، بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ مت آزمائیں کہ وہ اپنا دل اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دے، اور پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ سلیمان، بھولو مت تم ماں سے بات کر رہے ہو۔ امان نے اس کی بات پہ غصے سے اسے بھی ٹوکا۔ جانتا ہوں، میں نے بہت ادب اور لحاظ سے بات کی ہے۔ ہر کسی کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ اگر کسی کو عزت دو گے تو بدلے میں تبھی عزت ملے گی نا۔ وہ ایک نظر ماں کو دیکھتا وہاں سے دادا جان کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سلطان صاحب نے امان کو یکسر نظر انداز کر دیا۔ آج امان نے بھی ان کی چہیتی پوتی کو ڈانٹ کے ان کا دل دکھایا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد سلیمان اور کرن کا نکاح رکھا گیا۔ گھر میں ہی بہت سادگی کے ساتھ یہ سنت ادا کی جانے والی تھی۔ 2 دن سے روحینہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی، نہ کسی سے بات کی تھی۔ وہ سارا دن روم میں رہتی۔ کتنی بار کرن اور ساران نے اسے منانا چاہا، باہر لانا چاہا، لیکن اس نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ امان نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، یہ بات اس کے دل سے جا ہی نہیں رہی تھی۔ کھانا پینا بھی وہ کمرے میں ہی منگوا رہی تھی۔ یونی بھی اس نے جانا چھوڑا ہوا تھا، جیسے پوری دنیا سے کٹ کے رہ گئی ہو۔ دادا جان نے 1 سے 2 دفعہ اسے بلانا چاہا، لیکن وہ ان کے کمرے میں نہ گئی اور بہانے سے ڈال دیا۔ سلطان صاحب بھی بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ وہ روحینہ کا درد اپنے دل پہ برداشت کر رہے تھے۔ نکاح کا وقت تھا، لیکن پھر بھی روحینہ اس نکاح میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ ساران، جاؤ روحی کو بلا کے لاؤ، اسے بولو دادا جان بلا رہے ہیں۔ انہوں نے نکاح کے وقت روحی کو بلوایا تو جاسمین کا منہ بن گیا۔ دادا جان وہ تو گھر پہ نہیں ہے، کرن نے پاس بیٹھے دھیرے سے دادا جان سے کہا تو امان نے لب بھینچے۔ وہ 2 دن سے اس کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ وہ سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب اس کی غیر موجودگی بری طرح کھلی۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ سلیمان سلطان ولداؤ سلطان آپ کا نکاح کرن اختر سلطان بنت اختر سلطان سے 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ سلیمان نے دل کی گہرائیوں سے قبول ہے کہا۔ دونوں طرف سے قبول و ایجاب کے بعد سبھی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ کچھ ہی لمحے امان کے موبائل پر ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ کال اٹھاتا ایک طرف ہوا، امان، دوسری طرف سے نسوانی آواز سنتا امان بری طرح چونکا۔ وہ رو رہی تھی۔ روحی، تم؟ کیا ہوا؟ اس کا دل ایک دم سے بے جان ہوا۔ ہاں، پہچان لی آواز۔ اگر اس کی زندگی چاہتی ہو تو جو کہتا ہو نا ویسا کرو، ورنہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ اچانک سے کسی مرد کی آواز سنتا امان بری طرح ڈھٹکا۔ پلٹ کر سب لوگوں کو دیکھا جن کے چہروں پر اس وقت خوشیاں رقصاں تھیں۔ وہ وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ خود پہ ضبط کرتا وہ بولا۔ 1 کروڑ، وہ بھی 6 گھنٹوں کے اندر۔ مقابل نے ڈیمانڈ کی تو امان نے آنکھیں موند کے کھولی۔ 1 گھنٹے میں مل جائیں گے، لیکن لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ امان کی غسیلی اور سرد آواز پہ مقابل نے لب بھینچے، اور اسے افسوس ہوا کہ اس نے کم رقم کی ڈیمانڈ کیوں کی۔ ایڈریس تو میں آ رہا ہوں۔ امان کی آواز پر وہ چونکا۔ اگر کسی کو اطلاع کی یا پولیس کی مدد لی تو انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ ایڈریس میں سینڈ کر رہا ہوں۔ بات کرتی کال بند ہوگی اور تھوڑی دیر میں میسیج آ گیا۔
امان نے اپنے وکیل دوست زربان سے بات کرتے کروڑ کی رقم ارینج کروائی۔ اس کے اکاؤنٹ میں اچھی خاصی اماؤنٹ تھی، لیکن اس نے بینک سے نہیں نکلوائی، بلکہ اس نے جو سیونگ کی تھی دوست کے پاس وہی پوری ہو گئی۔ وہ بنا کسی سے اس بات کا ذکر کرتا اس شخص کے بتائے گئے ایڈریس پہ پہنچا۔ وہ ایک پرانی عمارت تھی اور سنسان بیابان علاقہ تھا۔ امان نے بڑا سا بیگ نکالا اور آگے بڑھا۔ اس کے لیے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہی وجہ تھی کہ اس نے پولیس کی مدد لینے کے بجائے پیسے دینے کا فیصلہ کیا۔ وہیں رک جاؤ امان سلطان، اچانک سے اسے اپنے سامنے ایک نقاب پوش شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی جو روحینہ کی کن پٹی پر دھری ہوئی تھی۔ بیگ کھول کر شو کرو۔ امان نے بیگ سامنے کیا۔ ٹھیک ہے، بیگ وہیں رکھ دو اور پیچھے پلٹ جاؤ۔ اس کی بات پہ امان نے غصے سے اسے دیکھا۔ لڑکی کو میری طرف بھیجو، امان نے 10 قدم پیچھے لیتے کہا تو اس شخص نے بیگ کے پاس پہنچتے روحی کو چھوڑ دیا۔ اس کے منہ پہ ٹیپ لگی تھی، جبکہ ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ہوئے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی، اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ غصے سے گھر سے نکلی اور کڈنیپ ہو گئی۔ وہ شخص بیگ لیے وہاں سے نکلا تھا اور ایک دم ہی غائب ہوا تھا۔ امان نے آگے بڑھ کے روحی کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تو اس نے ایک سسکی بھری۔ اس کے ہاتھ کھولتے وہ اس کا ہاتھ تھامے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ روحی نے اپنا ہاتھ امان کے ہاتھ سے جھٹکے سے چھڑایا تو امان نے رک کے اسے دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہ ضدی لہجے میں بولتی امان کو غصہ دلا گئی۔ تمہارے تیور ابھی بھی نہیں بدلے اور یہ وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے نخرے سہن کروں، تو چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ امان نے اسے سخت گوری سے نوازا۔ اگر اتنی بری لگتی ہوں تو کیوں آئے ہیں؟ جائیں یہاں سے، مت آتے مجھے بچانے کے لیے، وہ روتے ہوئے رخ پھیرے بولے۔ امان نے ارد گرد دیکھا اور اس کی کلائی سے تھامے غصے سے گاڑی کی جانب بڑھتا اسے گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر دھکیل دیا اور بنا وقت ضائع کیے گاڑی اسٹارٹ کی اور کچھ ہی دیر میں وہ اسے لیے سلطان مینشن پہنچ چکا تھا۔ امان کے ساتھ روحینہ کو اندر آتا دیکھ جاسمین سخت پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ وہ سب کو ایک نظر دیکھتی بنا کسی سے کچھ کہے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اسے رہ رہ کے اس بات کو دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے امان کو 1 کروڑ کی رقم دینی پڑی اور اب یہ احسان اس پہ آخری سانس تک جتایا جائے گا۔ اپنی کم مائگی کا احساس جاگا۔ اسی لمحے دادا جان اندر داخل ہوئے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا بچہ کیوں اداس ہے؟ ناراض ہے اپنے دادا جان سے؟ انہوں نے اس کے گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرا تو وہ روتی زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھتی ان کی گود میں سر رکھے۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بہت کچھ سوچے جا رہی تھی۔ ہاں بولو میرے بچے، انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دادا جان، مجھے میرے حصے میں سے 1 کروڑ روپے مل جائیں گے؟ اچانک سے اس کی بات پر سلطان صاحب حیران ہوئے۔ کیا بات ہے بیٹا، اتنی زیادہ رقم کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ وہ حیران ہوئے۔ پلیز دادا جان، کچھ مت پوچھے، مجھے بس 1 کروڑ روپے دے دیں۔ میری ذات گروی رکھتی ہے میں نے، اسے ہی آزاد کروانا ہے۔ وہ اپنے دکھتے دل پہ ہاتھ رکھے بولے۔ وہ اس کی بات سمجھ ہی نہیں پائے، لیکن اسے انکار نہیں کر پائے۔ پہلی بار اس نے کچھ مانگا تھا تو وہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے، پر وہ اس بارے میں امان سے بات کرنا چاہتے تھے۔ اپنے دادا سے بات کر کے ان سے 1 کروڑ روپے مانگ کے وہ کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے کسی صورت بھی امان کا احسان نہیں چاہیے تھا۔ وہ بھی شاور لے کر نکلی تھی کہ اچانک امان اس کے روم میں داخل ہوتا جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ کون سی ذات گروی رکھوائی ہے تم نے؟ اس کو کلائی سے سختی سے تھاما۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنی کلائی چھڑاتے بھلی۔ میری بات کا جواب دو روحی، کیوں ایسی حرکتیں کرتی ہو جس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ آپ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے امان سلطان؟ میں نے تو اب ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کو یا آپ کی والدہ محترمہ کو آزار پہنچے، وہ سادہ لیکن دکھی لہجے میں بولی۔ روحی، تم دادا جان سے 1 روپیہ نہیں لوگی، سمجھی تم؟ وہ آرڈر لگا رہا تھا۔ کیوں؟ میرا کوئی حق نہیں اس گھر میں، اس جائیداد میں؟ وہ بری طرح تڑپی تھی۔ حق ہے، پورا حق ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن تم میرے لیے 1 کروڑ مانگ رہی ہو دادا جان سے، تو مجھے نہیں چاہیے، وہ اسے نرم لہجے میں بولا۔ اور مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، وہ بھی دو بولی۔ یہ احسان نہیں ہے، تمہارا حق ہے، تم اس خاندان کی بیٹی ہو، تمہارے لیے 1 کروڑ کیا، وہ پوری جائیداد بھی مانگتا تو میں دے دیتا۔ امان کی بات پر ایک پل کو روحی کا دل زوروں سے دھڑکا۔
کچھ پل یوں ہی دونوں ایک دوسرے کو دیکھے چلے گئے۔ اگر وہ آپ کی جان مانگ لیتا تو؟ اچانک سے روحی کے منہ سے نکلا۔ وہ 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ تمہارے لیے امان جان دے بھی سکتا ہے اور جان لے بھی سکتا ہے۔ وہ اتنا گہرے اور گمگیر لہجے میں بولا کہ روحی سانس لینا ہی بھول گئی۔ امان پھر وہاں مزید نہ رک سکا اور اس کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیوں وہ اس کے لیے اتنا پوزیسو ہو رہا ہے، لیکن کچھ تو تھا اس کے دل میں روحی کے لیے جسے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اچانک سے دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو سبھی گھر والے پریشان ہو گئے۔ ہاسپٹل میں موجود سبھی ان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ روحی کا رو رو کر برا حال تھا۔ ایک وہی تھے جن کی وجہ سے وہ اس گھر میں ٹکی ہوئی تھی، ورنہ ان کو کچھ ہو جاتا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی۔ امان، آپ کو سلطان صاحب اندر بلا رہے ہیں۔ وہ جو پریشان سا روحی کو روتا دیکھ تذبذب کا شکار ہو رہا تھا، ڈاکٹر کے کہنے پر امان اندر گیا، اور پھر دادا جان نے جو اس سے خواہش کی اس پہ وہ ان کی حالت دیکھتا حامی بھر گیا۔ کچھ ہی دیر میں روحی اور امان کے نکاح کا بندوبست ہو گیا۔ داؤد صاحب اس نکاح کے لیے بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ شروع سے ہی یہی چاہتے تھے کہ یہ دونوں آپس میں جڑ جائیں۔ البتہ جاسمین بیگم کا موڈ بہت بری طرح بگڑا تھا، اور انہی کی وجہ سے روحی نے اس نکاح سے انکار کر دیا، جس پہ دادا جان جو تھوڑا سا سنبھلے تھے پھر سے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھی۔ دادا جان، وہ گھبرائے ہوئے ان کے پاس آئے، جس پہ ڈاکٹر نے ان سب کو باہر جانے کا کہا۔ امان کو روحی پہ شدید غصہ آیا تو دادا جان کی اس حالت کی بھی پرواہ نہیں کر رہی تھی اور اپنی انا اور ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ دیکھیں، اس وقت پیشنٹ کی حالت بہت کریٹیکل ہے، بہتر ہوگا ان کی خواہش کا احترام کیا جائے۔ ڈاکٹر کی بات پہ روحی کا سر جھک گیا اور اپنے دادا جان کی آخری خواہش کو پورا کرتے امان سے نکاح کر لیا۔ نکاح ہوتے ان دونوں کو دادا جان نے اندر ICU میں بلوایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آکسیجن ماسک ہٹاتے آہوں نے کانپتے ہاتھوں سے روحی کا ہاتھ تھاما۔ روحی ضبط کے باوجود بے تحاشا رو تھی۔ انہوں نے روحی کا ہاتھ امان کے ہاتھ میں دیتے گہرے سانس بھرے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن زبانیں اجازت نہ تھی، پر ان کی آنکھوں کی التجا امان سمجھ رہا تھا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا دادا جان، وہ اپنے اوپر ضبط کیے ان کا ہاتھ چومتے بولا، اور وہی ان کی آخری سانس نکلی تھی۔ روحی نے انہیں پکارا لیکن وہ جاگ چکے تھے۔ ایک پل کو سبھی دم سادے رہ گئے۔ سلطان صاحب کی ڈیتھ پہ پورا سلطان ہاؤس سوگواریت میں ڈوب گیا۔ سلطان صاحب کی ڈیتھ کو 15 دن گزر گئے، اور ان 15 دنوں میں جاسمین بیگم نے کیسے خود پہ قابو رکھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ ان کا ارادہ یہ نکاح ختم کرنے کا تھا، جس پر وہ جلد از جلد عمل درآمد کرنے کا سوچ رہی تھی۔ روحی جو ہر وقت اپنے کمرے میں رہتی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، آج جاسمین موقع ملتے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ ہو گیا تمہارا سوگ؟ تو اب میری ایک بات کان کھول کے سن لو تم۔ میرے بیٹے کو اپنا مت سمجھ لینا۔ یہ نکاح وقت کی ضرورت تھا، وقت گزر گیا اور ضرورت ختم ہو گئی ہے، اس لیے اب امان تمہیں ڈیورس دے دے گا، اور یہ قصہ یہی ختم۔ ان کی بات پہ روحی نے اپنے لب بری طرح کچلے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہہ دے اپنے بیٹے سے جب مرضی چھوڑ دے۔ وہ بھی سر اٹھا کر کہتی انہیں پیچھو تاب کھانے پہ مجبور کر کے۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا، تمہاری اسی زبان درازی کی وجہ سے تمہیں پسند نہیں کرتی میں، وہ سے منہ بگاڑ کر بولی۔ آئینہ دیکھ کر اکثر تکلیف ہوتے ہے، وہ بھی انہی کے لہجے میں بولے۔ تمہیں تو میں ذلیل و رسوا کر کے امان کی زندگی سے نکالوں گی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ اپنی شال کو ایک طرف جھٹکتی باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد روحی گہرا سانس بھرتی رہ گئی۔ وہ پہلے سے جانتی تھی یہ رشتہ زیادہ دیر استوار نہیں رہے گا، اس لیے اس نے اس رشتے سے کوئی امیدیں نہیں باندھی تھی۔ ماما، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کب کہا روحی نے؟ امان کو یقین آیا۔ آج شام کو اس نے اچھی خاصی میرے ساتھ بدتمیزی کی اور صاف کہا کہ اسے یہ تعلق نہیں رکھنا، اور امان سے کہو کہ اسے طلاق دے دے۔ جاسمین نے دکھی ہوتے کہا، جس پہ امان لب بھیج گیا۔ میں نے تو اتنا سمجھایا کہ پرانی ساری باتیں بھول جاؤ، اپنے دادا کی خاطر نئے سرے سے زندگی شروع کرو، لیکن وہ رو دی۔ امان نے سوالیہ نظر سنے دیکھا۔ آگے سے انتہا کی بدتمیزی کی۔ آپ کے بیٹے کی شکل سے بھی نفرت ہے مجھے، اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور بھی بہت کچھ بولا اس نے۔ بیٹا، میں تو کہتی ہوں اسے طلاق دے دے۔ نہیں ماما،
کبھی نہیں۔ امان نے غصے سے ان کی بات کاٹی۔ وہ مرتی مر جائے گی لیکن طلاق مجھ سے کسی صورت نہیں ملے گی اسے۔ امان کا دماغ اس وقت شدید غصے سے بڑھا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ روحینہ اس حد تک چلی جائے گی۔ اسے یہ تک احساس نہیں کہ اسے نگاہ دادا جان کی خواہش پہ ہوا۔ وہ اس قدر گندے الفاظ کیسے استعمال کر سکتی تھی؟ کہاں جا رہے ہو ایمان؟ میں جو بول رہی ہوں نا وہ سنو۔ انہوں نے امان کو غصے سے باہر جاتے دیکھا تو اسے بازو سے پکڑ کر تھاما، اسے اس کی حیثیت بتانے۔ بہت شوق ہے نا اسے طلاق لینے کا۔ آج اس کی اس خواہش کو اس انداز سے پورا کروں گا کہ دوبارہ اپنے لبوں پر وہ یہ لفظ لانے سے پہلے 100 بار سوچے گی۔ امان اس وقت کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روحینہ کا منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں جا پہنچا، جس وقت ماں باپ کی تصویر اٹھائے سینے سے لگائے بستر پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اپنے کمرے میں اچانک امان کو دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آپ؟ اس نے آنسو پونچھتے امان کو حیرت سے دیکھا، جس نے غصے سے اس کی کلائی کو جکڑے کمرے سے باہر کر روک دیا۔ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ چھوڑے مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ بری طرح سٹ پڑائی، جبکہ امان نے اسے اپنے کمرے میں لاتے دروازہ لو کرتے بستر پر زور سے پٹخا اور اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ بیڈ سے سیدھی ہوتی بری طرح بوکھلائی تھی۔ تمہیں الگ ہونا ہے نا؟ طلاق چاہیے نا؟ تو آج تمہیں اس لفظ کا اچھے سے مطلب سمجھاؤں گا۔ وہ ایک ہے جو اس میں اپنی شرٹ کو دور اچھال گیا۔ اس کا سیکس پیکس چٹانی سینہ دیکھتے روحی کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ آپ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کریں گے امان؟ اس نے دھڑکتے دل سے کہا۔ میں کچھ غلط واقعی نہیں کروں گا، لیکن آج اپنا حق ضرور وصول کروں گا۔ وہ اسے بستر پر گراتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا، اس کا سر تکیے پر دھر گیا۔ نہیں امان پلیز، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ وہ روتے ہوئے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے مزاحمت کرنے لگی۔ یہ اب ضروری ہو گیا ہے، تمہاری بار بار طلاق کی ڈیمانڈ نے میرا دماغ گھما دیا ہے روحینہ، اور میرے اندر کے عاطف فشا کو بھگتو۔ اتنا کہتے ہوئے اس کے لبوں پہ جھکتا انتہائی سختی سے انہیں اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ بے آب ماہی کی طرح تڑپی تھی، لیکن اگلے لمحے امان کا ہاتھ اس کی فراک کی زپ میں الجھا تھا۔ روحی کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ وہ ذرا سا اوپر ہوتا اس کی فراک کو ایک ہی لمحے میں ریموو کر گیا۔ وہ چہرہ چھپائے سسک اٹھی۔ امان نے اس پہ ترس کھائے لائٹ بند کرتے ڈم لائٹس آن کی اور اس کی دونوں کلائیوں کو بیٹھ کے اطراف میں بن گیا۔ امان، وہ گھبرائے ہوئے سے پکار اٹھی۔ میں سختی نہیں کرنا چاہتا روحی، بہت پیار سے اپنا حق تم سے لینا چاہتا ہوں تاکہ تم الگ ہونے کا سوچو بھی نہیں۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتا اسے کیا باور کروا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کہا امان، وہ سسک اٹھی۔ کہہ سکو گی بھی نہیں، جب تمہاری روح میں سما جاؤں گا تو کہنا تو دور کی بات تم سوچنا بھی گناہ سمجھو گے۔ اس کی بات پہ امان نے اس کی گردن میں منہ چھپایا تو وہ سسک اٹھی۔ پلیز مت کریں، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتی، آپ تو میرے آئیڈیل ہیں۔ وہ بچوں کی طرح روتے بولی۔ اس آئیڈیل سے ہی طلاق لے کر الگ ہونا چاہتی ہو نا؟ وہ ناراضی سے بولا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ دادا جان کی خواہش تھی اور تم اپنی ضد اور جھوٹی انا میں یہ رشتہ ختم کر کے ان کی روح کو تکلیف پہنچانا چاہ رہی ہو۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ ہمارا رشتہ ختم ہو، وہ بے چینی سے بولی۔ امان نے اپنا ابھی صرف آدھا وزن اس پہ ڈالا تھا اور اس کی بس ہونے لگی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سینے سے ٹچ ہوتا محسوس کرتے امان کے جوان جذبے بیدار ہو رہے تھے، جنہیں وہ بامشکل قابو کیے ہوئے تھا۔ مقابل اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی۔ امان کا اس میں شدت سے سمانے کا جی چاہنے لگا، لیکن وہ اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، اس لیے اسے پیار سے ہینڈل کر کے اپنا ازدواجی تعلق جوڑنا جا رہا تھا۔ سب تائی امی نے کہا وہ نہیں چاہتی کہ ہم ایک ہوں۔ وہ ضد چاہتے آخر دل کی بات اس سے بول گئی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے پر اپنی پرتپر سانس سے چھوڑتا غمگین لہجے میں بولا۔ ایک پل کو وہ سٹک ہوئی۔ بولو روحی، تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا بہکتے انداز میں بولا۔ کیا میری چاہت اہمیت رکھتی ہے؟ وہ بھی دھیمے لہجے میں پوچھتی امان کو لاجواب کرنا چاہ رہی تھی۔ اہمیت ہے روحی، ورنہ تم میری زندگی میں شامل نہ ہوتی۔ وہ اس کے گال پہ لب رکھتا اس کے دل کو ایک الگ لہ پہ دھڑکا رہا تھا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں بدتمیز بھی ہوں،
منہ پھٹ بھی تو آپ کیسے مجھ سے؟ تم سب کچھ ہو روح، میرے نکاح میں ہو، میری محرم ہو، اب تمہارا مقام میری زندگی میں سب سے اہم ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیار کی پہلی مہر ثبت کر گیا۔ سچ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے یقین سے ہوئی۔ تمہارے قریبی اسی لیے آ رہا ہوں کہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اس دل کی دنیا ہو تم، میری زندگی میں بہت خاص ہو تم۔ وہ اس کے گالوں سے لبوں اور گردن پر ہونٹوں کا لمس بکھیرتا اسے عجیب سے سرور میں مبتلا کر رہا تھا۔ امان، وہ پورے جسم سے لرزی۔ وہ اس کی کمر کو مٹھیوں میں دبوچے اس کی دھڑکنوں کو اوپر اٹھاتا ان پہ جھکا تھا۔ اس نے درد بھری سسکی لی۔ بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ امان کے دیے لطیف لمس بکھر رہی تھی۔ اس کی دھڑکنوں پہ اپنا لمس بکھیرتے وہ نیچے کا سفر کرتے پورے کمرے میں اس کی سسکیاں بکھیر رہا تھا۔ واپس اوپر آتا اس کے لبوں پہ جھکتا اسے اپنی دسترس میں لے گیا۔ کچھ ہی پل میں اسے اور خود کو ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اس کی روح میں سماتا اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا۔ امان، پھولتی اور بکھرتی سانسوں سے وہ اس کی شدتوں کو سہتے اسے پکار گئی۔ کیا ہوا؟ اس کو خود میں بیچتا وہ پسینے میں شرابور اس کے لبوں پہ نرم گرم لمس بکھیرنے لگا۔ مجھے آپ کے جنون سے ڈر، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولتی وہ امان کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ ابھی تو میں نے اپنا جنون دکھایا نہیں، تمہاری کم عمری کا لحاظ کر رہا ہوں۔ وہ اب خود نیچے لیٹتا اسے اپنے اوپر کر گیا۔ روحی کے بال امان کے چہرے پہ بکھرے تھے، جسے ایک ہاتھ میں لپیٹتے وہ اس کو پھر سے اپنی شدتوں سے آنکھیں موندنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے امان کے سینے کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ میں تھک گہرے سانس بھرتی وہ امان کے جنون کے آگے ہار مانتے بولی۔ ابھی تو پوری رات باقی ہے میری جان۔ امان نے اسے مسکراتے ہوئے چھیڑا اور پھر سے پوزیشن چینج کر لی۔ قطرہ قطرہ رات پگھل رہی تھی اور روحینہ نے خود کو امان کے حوالے کر دیا۔ وہ بھی دل سے امان کو چاہتی تھی، اسے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر ان کے بیچ ازدواجی تعلق قائم کرنے سے ان کا رشتہ بچ سکتا تھا تو وہ اپنے رشتے کو ایک موقع ضرور دینا چاہتی تھی، بنا انجام کی پرواہ کیے۔ اور امان، وہ بھی تو اس کے دل پہ راج کرتا تھا۔ اس بات کا اظہار تو اس نے آج تک نہیں کیا تھا اور نہ ہی ارادہ رکھتی تھی۔ ابھی وہ اسے بے زر لڑکی سمجھ کے اپنا حق وصول کر رہا تھا، اور اگر اسے یہ پتہ چل جاتا کہ سامنے موجود لڑکی کے دل میں وہی ہے تو نہ جانے اور کتنا جنونی ہوتا۔ یہ سب کیا ہو گیا مجھے؟ امان کو یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، کہیں وہ روحی سے اپنا تعلق نہ جوڑ لے۔ اوہ میرے اللہ، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ کیا ضرورت تھی امان کو جھوٹ بولنے کی؟ جاسمین بیگم پیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ جو وہ نہیں چاہتی تھی وہی ہو گیا تھا۔ ان کے پاس اب پچھتاوے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ انہوں نے روحینہ کے لیے گڑھا کھودا اور اب خود ہی اس میں گر گئی تھی۔ سر پکڑ کے بیٹھی تھی جب داؤد صاحب اندر داخل ہوئے۔ کیا بات ہے، آج چپ چپ ہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ اپنی گھڑی اور موبائل ایک طرف رکھتے جاسمین سے سرسری سا پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ غصے سے منہ بناتی بولی، لیکن اصل بات شوہر کو نہ بتا سکی کیونکہ قصوروار وہ خود تھی۔ سلیمان نے بھی کرن سے اپنی مرضی سے نکاح کر کے ان کے ارمانوں پر اوس ڈال دی، تو نعمان بھی تو اپنی مرضی کر چکا تھا، اور امان، وہ بھی دادا کی خواہش کی بھیڑ چڑھ گیا۔ اب صرف ساران ہی رہ گیا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ وہ بھی اپنے تینوں بڑے بھائیوں کے نقشے قدم پر ہی چلے گا۔ کاش میں امان کو یہ سب نہ کہتی تو شاید وہ غصے میں نہ آتا۔ جاسمین بیگم کو اب رہ کے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ صبح روحینہ کی آنکھ کھلی تو اس کا پورا جسم درد سے چور تھا، جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا۔ کتنے جنونی طریقے سے امان نے اس سے اپنا حق لیا تھا کہ وہ معصوم سی پورے انگ انگ میں درد لے بیٹھی تھی۔ ذرا سا کسمسا کے رخ پھیرنا چاہا کہ امان کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا؟ مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ مجھے باتھ روم جانا ہے، دھیرے سے نظر جھکائے کہا تو امان نے اپنے بازو کو اس کے اوپر سے پیچھے ہٹایا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھی، خود کو امان کی وائٹ شرٹ میں دیکھتے وہ سرتا پیر شرما گئی۔ شرٹ کے نیچے اس نے کچھ نہیں پہنا تھا۔ شرٹ کافی لانگ تھی، لیکن اس حالت میں اٹھ کے باتھ روم تک جانے میں بھی اسے شرم آ رہی تھی۔ پلٹ کر امان کو ایک نظر دیکھا جو ابھی تک گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جا کیوں نہیں رہی؟ اس نے سیدھے ہو کر لیٹتے سر تکیے پر دھرتے پوچھا۔ آپ آنکھیں بند کریں۔ وہ شرما رہی تھی اور امان کو اس کا شرمانا بہت دل لبھا رہا تھا۔
دیکھ چکا ہوں یار تمہیں سر سے پیر تک، اب کیوں شرما رہی ہو؟ وہ ذرا سا اوپر ہو کر اٹھ کر بیٹھ کر آؤں سے ٹیک لگا گیا۔ پھر بھی پلیز آنکھیں بند کرے نا۔ وہ ایک ہی رات میں مکمل بدل گئی تھی، اس کا انداز و اطوار سب بدل گیا تھا۔ پہلے بدتمیزی کی زبان کے بنا بات نہیں کرتی تھی، اور اب شرماتی لجاتی وہ سیدھا امان کے دل میں اتر رہی تھی۔ امان نے اپنی جگہ سے اٹھتے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور باتھ روم کی جانب لے جاتے دروازے کے پاس کھڑا کیا۔ 10 منٹ ہے تمہارے پاس، فوراً باہر آؤ، اسے الٹیمیٹم دیتا خود واپس بستر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ باہر نکلی تھی، جس پہ امان کے چہرے پر بھرپور مسکان نے احاطہ کیا۔ ایک ہی رات میں وہ اپنی بات منوا گیا تھا۔ یہاں ہو، وہیں بیڈ پر بیٹھے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ وہ میں چینج کر لوں؟ دھڑکتے دل سے بولتی وہ ڈریسنگ روم کی جانب تیزی سے بڑھی تھی کہ امان نے ایک ہی جوش میں اسے جا لیا۔ جب بلایا تو چپ چاپ بات سن لیا کرو۔ اسے خود سے لگائے ایک ہاتھ پر اٹھاتا بستر کی جانب بڑھا۔ امان پلیز دوبارہ نہیں، میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ وہ روحان سے ہوتے بولی تو پہلے کیوں نہیں بتایا، مساج کر دیتا۔ اسے بستر پر دھیرے سے لٹاتے وہ خوفی سے بولا۔ مساج؟ حیرت سے اسے دیکھا۔ یس مائی لیڈی مساج، 1 منٹ میں مساج آئل لے کے آیا۔ اوہ گاڈ، امان کتنے بے شرم ہے یہ، اب مجھے باڈی مساج دیں گے؟ میں نے تو شرم سے مر جانا ہے۔ وہ وہیں بیٹھی سوچتے آنکھوں میں آنسو لے آئی، جبکہ امان نے باہر آتے اسے بستر پہ لٹاتے بہت خوبصورت طریقے سے اس کے جسم کا مساج کیا۔ کئی ایک بار وہ اس کے حساس حصوں کو چھوتا اسے لال سرخ کر گیا، پر اس کا بے اثر چہرہ دیکھتے وہ آنکھیں موند گئی۔ اس کو اپنے جسم میں اتنا سکون اترتا محسوس ہوا کہ وہ دھیرے دھیرے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی۔ امان نے اس پہ کمفرٹر ڈالتے خود باتھ روم کا رخ کیا۔ شاور لیتا وہ باہر آیا تو روحینہ کو گہری نیند میں ڈوبا دیکھ وہ لائٹس آف کرتا روحینہ کی جانب بڑھا اور بستر پر لیٹا اسے اپنے حصار میں لیے خود بھی سونے کی کوشش کرنے لگا تھا، جو کہ بیکار ہی لگی۔ وہ گہری سانس بھرتا اپنی کمسن بیوی کو دیکھنے لگا۔ رات بھر اس کی شدتیں سیتے وہ نڈھال ہو گئی تھی، اب پھر سے دل میں جذبات جاگنے لگے تھے، لیکن وہ خود پہ قابو پا رہا تھا، کیونکہ روحینہ کی اب بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے رات بھر سہنے کے بعد دوبارہ صبح پھر سے سہتی۔ ابھی تو آغاز تھا، وہ اپنا ہاتھ تھوڑا ہولا ہی رکھ رہا تھا، پھر بھی اس کی نرم شدتیں روحینہ نہیں سہ پا رہی تھی۔ کجا کہ اس کا جنون سہتی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ نے امان کے لبوں کا احاطہ کیا۔ امان کے نکاح ہونے کی دیر تھی، سلیمان کو تو راہ مل گئی، پر فی الحال وہ چپ ہی تھا۔ وجہ دادا جان کی ڈیتھ تھی۔ امان نے تو بنا کسی سے پوچھے، بنا کسی کو بتائے روحینہ کی رخصتی لے لی تھی، اور اب دادا جان کی دعا کے بعد وہ ولیمہ بھی دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ امان، اچانک سے جاسمین غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ ان سے امان اور روحینہ کے ایک ساتھ کمرے سے نکل کر باہر آنا برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہ تمہارے ساتھ تمہارے کمرے میں کیوں؟ وہ اچنبھے سے مخاطب ہوئی۔ بابا جان، میں نے کل ہی روحینہ کی رخصتی لے لی تھی، امان نے بنا جھجکتے کہا، جبکہ روحینہ کا سر جھکتا جا رہا تھا۔ چلو بات ہی ختم۔ جاسمین بیگم میں ایک طرف ڈھہل سی گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے فیصلے سے خوشی ہوئی امان۔ داؤد سلطان نے امان کے فیصلے کی تائید کی، جبکہ جاسمین روحینہ کو گھورتی اٹھ کے جا چکی تھی۔ امان نے ایک نگاہ روحینہ پر ڈالی اور خود اٹھتا روم کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کی ایک اہم میٹنگ تھی جس کے لیے اس کا جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ باقی باتیں واپس آ کر ماں سے کرنا چاہتا تھا، اس لیے عجلت میں نکل گیا۔ کرن نے روحی کو اکیلے پاتے اس کو جا لیا۔ بہت تیز ہو تم، اچانک ہی رخصتی لے لی اور ہمیں بتایا تک نہیں۔ اس کی بات پر روحی کے چہرے پہ کوسوں قضا کے رنگ بکھرے تھے اور چہرہ جھکا تھا۔ میں بہت خوش ہوں روحی تمہارے لیے، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہو۔ اسے پیار سے گلے لگاتے بولی۔ میری دعا ہے تمہاری بھی جلدی سے رخصتی ہو جائے۔ روحی نے اس کا گال کھینچا تو وہ شرما گئی۔ سلیمان بھی یہی کہہ رہے تھے، کرن نے شرماتے کہا۔ روحی نے کھلکھلاتے اس کا گال کھینچا۔ جاسمین بیگم کی آمد پہ دونوں ہی ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ کرن تم جاؤ یہاں سے، مجھے روحی سے اکیلے میں بات کرنی ہے، وہ سخت سرد لہجے میں بولی۔ تو کرن لب بھینچے وہاں سے چلے گئی۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم امان کی زندگی میں اپنا مقام پا لوگی تو اس خوش فہمی سے نکل جاؤ۔ امان تمہیں کبھی بھی ایک بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ ان کا نفرت امیز لہجہ سنتے روحی نے افسوس سے سر ہلایا۔ آپ کا بیٹا مجھے رات کو بیوی کا مقام دے چکا ہے،
اس لیے آپ غلط فہمی سے باہر آ جائیں، پلیز بس کر دیں اپنی نفرت۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، جبکہ اس کی بات پہ جاسمین کا خون کھول اٹھا اور ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ روحی نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ جی چاہتا ہے مار دوں تمہیں، کتنے دھڑلے سے بول رہی ہو، بے شرم لڑکی۔ مما، اچانک سے اپنے عقب سے امان کی آواز سنتی وہ گھبرا کے مڑے۔ وہ اپنی کوئی فائل بھول گیا تھا، وہی لینے واپس آیا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھتا وہ سخت حیران ہوا۔ امان تم؟ وہ بری طرح بوکھلا گئی۔ مما آپ نے روحی پہ ہاتھ کیوں اٹھایا؟ وہ لب بھینچے بولا۔ امان، اس نے بدتمیزی کی، مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ جاسمین نے گھبرائے ہوئے کہا، مما آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ روحی کہ میں نے اپنی مرضی سے بیوی کا مقام دیا ہے، کیونکہ مجھے اسے بیوی کے روپ میں اپنے ساتھ رکھنا ہے ہمیشہ، اور آپ کو یہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا۔ وہ سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ لیکن بیٹا، وہ تانیہ، میرے لیے وہ مر چکی ہے۔ شی از ناٹ ایگزسٹ، سو پلیز آج کے بعد اس کا نام مت لیجیے گا۔ میں جانتا ہوں آپ روحی کو پسند نہیں کرتی، لیکن اتنا یاد رکھیں گا آپ کے بیٹے کی سانسوں میں بسنے لگی ہے یہ لڑکی، اور یقیناً اپنے بیٹے کی سانسوں کو چھیننے کی غلطی تو آپ کبھی نہیں کریں گی۔ وہ ہر لفظ پہ زور دے کر بولتا انہیں چپ کروا گیا، جبکہ خود روحی کا ہاتھ تھامے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جاسمین شرمندہ سے ہوگی، آج پہلی بار امان یوں ان سے مخاطب ہوا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ اس کے گال کو پیار سے چھوتا وہ نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ روحی نے آنکھوں میں آنسو بھرے سرس بات میں لایا تو اگلے ہی پل امان نے اس کے سرخ ہوتے گال پر اپنے لب رکھتے اسے لمس اکثیر بخشا۔ اب وہ سب کچھ بلائے اس کے لمس پگھلتی جا رہی تھی، اور امان اپنا لمس اس پہ بکھیرے جا رہا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی فائل لینے آیا ہے، وہ بس اپنے لمس سے اپنی روحی کو مہکائے جا رہا تھا۔ مما کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، انہیں تم پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑتا گمگین لہجے میں بولا۔ میں نے بدتمیزی نہیں کی تھی، وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ جانتا ہوں روحینہ بدتمیز ہو سکتی، لیکن روحینہ امان سلطان بدتمیز نہیں ہے۔ وہ اچانک سے بہکتا اس کے لبوں پر جھکا تھا کہ روحینہ بخلا گئی۔ آج رات نئے انداز میں تمہارے روم میں سماؤں گا۔ اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیتا کبڑ سے فائل نکال رہا تھا، جبکہ روحی کے گال دہک کر لال انگارہ ہوئے تھے۔ کچھ چاہیے تو بتا دو روحی، میں آتے ہوئے لے آؤں گا، وہ اس کی کیئر کرتا پوچھ رہا تھا۔ آپ بس مجھ سے یوں ہی پیار کرتے رہے، وہ اس کی کمر کے گرد باہیں حمائل کرتے بولی۔ دادا جان کی وفات کے بعد اللہ نے اسے امان کی صورت میں جینے کی وجہ دی تھی، وہ اب امان کو نہیں کھو سکتی تھی۔ امان نے اسے اپنے سامنے کرتے سینے سے لگایا۔ تمہاری محبت شروع سے میرے دل میں تھی، سمجھ اب آئی اور یہ اب آخری سانس تک برقرار رہے گی۔ مما بھی ایک دن اس بات کی سمجھ جائیں گی، اور مجھے یقین ہے میری روحی صبر والی اور سمجھدار بیوی بن کے دکھائے گی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھے پیار سے بولا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی اس کے سینے میں چھپ گئی۔ یار ابھی آفس جانا ہے، شام کو آتا ہوں، پھر تمہیں ڈھیر سارا پیار کروں گا، بس تم نے رونا نہیں، اسے معنی خیز انداز میں کہتا، پھر سے اس کے سرخ گال پہ لب رکھتا، اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتا، شدت سے اس کے لبوں کو سک کرنے لگا۔ وہ اس اچانک افتاد پہ بخلا گئی، لیکن مزاحمت نہ کی۔ جلدی آؤں گا، کبڑ میں ایک ڈریس رکھا ہے، وہ پہن کر میرے لیے تیار ہونا، مجھے تمہیں سجا ہوا دیکھنا ہے میرے لیے، وہ پیار سے کہتا جا چکا تھا، جبکہ روحینہ اس کی باتیں سوچتی کبڑ کی جانب بڑھتے وہ خوبصورت لہنگا دیکھنے لگی، جسے دیکھ کر وہ شرما کر سر جھکا گئی۔ ابھی تو اس کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہوا تھا، اور وہ جانتی تھی کافی مشکلات بھی آنے والی تھی، ایک ساس بہو کی جنگ بھی چھڑنے والی تھی، لیکن وہ جانتی تھی امان کے ہوتے وہ ہر جنگ جی جاتی۔ اسے امان کا پیار چاہیے تھا جو اسے مل گیا تھا، اب اسے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ امان کے دل فریب لمس کو یاد کرتی وہ کھل اٹھی۔ ڈیئر ریڈرز، آج کا ناول آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ تو کل ملتے ہیں ایک نئے اور انٹرسٹنگ ناول کے ساتھ۔